ہم اکثر موسم کی شکایت کرتے ہیں، اور آج کل تو خاص طور پر جب زمین پر شدید موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن کیا ہوگا کہ ہم صرف 1 گھنٹہ ایسی جگہ پر گزاریں جہاں پر 8000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور درجہ حرارت اتنا ہو کہ لو ابھی چند منٹوں میں پگھل جائے۔ موسم اچھا ہو یا برا، یہ خوبی صرف ہماری زمین کی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اگر ہم زمین سے کسی دوسرے وینس جیسے سیارے کا دورہ کریں تو کیا ہوگا؟ وینس نظام شمسی میں ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے۔ وینس سیارہ ایک طرح سے جہنم کی تصویر پیش کرتا ہے، کیونکہ اس کا درجہ حرارت ہماری زمین سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وینس کا ہوائی دباؤ بہت ہی زیادہ ہے، اور یہ زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے۔ وینس کی ہوا کا دباؤ ہماری زمین سے 90 گنا زیادہ ہے، اور اگر وینس کا درجہ حرارت دیکھا جائے تو 460 سینٹی گریڈ تک جاتا ہے، جبکہ ہماری زمین پر اگر 50 سینٹی گریڈ سے درجہ حرارت بڑھ جائے تو انسانوں کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زمین اور سورج کا فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے، جبکہ وینس اور سورج کا فاصلہ لگ بھگ 11 کروڑ کلومیٹر ہے۔ اس وجہ سے سورج کی تابکاری شعاعیں بڑی تیزی سے وینس سیارے کو لگتی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان وہاں چلا جائے تو چند سیکنڈ میں ہی جل جائے گا۔ وینس پر اگر بارش کی بات کریں تو وہاں پر بارش انتہائی زہریلے سلفیورک ایسڈ تیزاب کی ہوتی ہے، جو کسی بھی انسانی چمڑی کو چند منٹوں میں جلا دے گی۔ اس سیارے کے انتہائی تیز درجہ حرارت کی وجہ سے یہ بارش سطح پر پہنچنے سے پہلے ہی بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ وینس پر برف بھی ملتی ہے، مگر یہ زمین کی برف جیسی نہیں، کیونکہ یہ وینس کی فضا میں بخارات میں تبدیل ہونے والی دھاتوں کی باقیات ہیں۔ برطانیہ کی یونیورسٹی میں ایک سائنٹسٹ ہیں، اور وہ اس چیز کے ماہر ہیں کہ دوسرے سیاروں پر ماحول کی صورتحال کیا ہے۔ تو ان کے مطابق وینس سے باہر والی فضا اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے، جو زمین سے کچھ ملتی جلتی ہے، کیونکہ وینس کے اوپر سلفیورک ایسڈ کے خطرناک بادل ہیں، اور ان بادلوں کے اوپر ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں ہوا کا دباؤ زمین جیسا ہے، اور ان کے مطابق آپ اس جگہ پر چلے جائیں تو آپ وہاں پر سانس تو نہیں لے سکیں گے، کیونکہ وہاں آکسیجن نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں آکسیجن ماسک پہن کر وہاں چلے جائیں تو تب آپ کو کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر اس کے مقابلے میں ہم نیپچون سیارے پر چلے جائیں تو وہاں درجہ حرارت -200 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے، کیونکہ ہماری زمین پر برف بھی 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح زمین پر جب بادل آپس میں گرجتے ہیں تو ایک دم خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے، تو ایسی آوازیں نیپچون پر ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہواؤں کی تیز رفتار اور بہت زیادہ کم درجہ حرارت ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے یہ جتنا بھی نظام بنایا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی خوبی یا خامی دی ہے۔ اس طرح ہم اگر سورج کی بات کریں تو اس کا ٹمپریچر انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ سورج کی تہہ کا ٹمپریچر قریباً 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سورج کے اندر ہر سیکنڈ 10 لاکھ گولے پھٹتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ اس کا زیادہ درجہ حرارت ہے، اور اس وجہ سے اس کے گرم ہونے سے اتنی تیز شعاعیں نکلتی ہیں جو آس پاس خلا میں بکھر جاتی ہیں، اور یہی شعاعیں ہماری زمین پر آتی ہیں، جس کو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے مفید یعنی فائدہ مند بنا دیا ہے۔ انہی شعاعوں کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر برقرار رہتا ہے۔ اگر سورج کی روشنی ہماری زمین پر نہیں پہنچ پاتی تو زمین پر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، جو کہ انسانی نسل کے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا۔ اس طرح زمین کے علاوہ صرف انہی سیاروں پر زندگی آباد ہے جو زمین کی مشابہت رکھتے ہیں، یعنی جتنا زمینی مدار کے گھومنے کا دورانیہ ہے اتنا ہی اس سیارے کے گھومنے کا دورانیہ ہو۔ اسے ٹائیڈل لاکنگ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ جتنی بھی کائنات بنائی ہے اس میں انسانوں اور باقی مخلوق کے رہنے کے لیے زمین ہی مناسب جگہ ہے، اور جتنا بھی یہ نظام چل رہا ہے وہ ایک حد میں چل رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، کیونکہ اگر سورج کی گرمائش تھوڑی سی بھی بڑھ کر زمین پر آ جائے تو وہ انسانی نسل کو ختم کر سکتی ہے۔
دوستو اب آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آنے والے وقت میں انسان باقی دوسرے سیاروں پر زندگی آباد کر سکے گا؟ کیا وہ ایسے سیاروں کی تلاش کر سکے گا جہاں زندگی زمین جیسی ہو؟ اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔